قرآن اور نبی کی حدیث کو تو کسی چیز میں نہیں چھوڑ سکتا. ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، استاد کو، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، خدا رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. عالم گمراہ نہیں ہو سکتا، ولی سلب نہیں ہو سکتا. ہو جاتے ہیں اکا دکا. جب آقا کے وقت اکا دکا صحابہ سلب ہو گئے تو غوث کتب کو ڈر نہیں ہوگا؟ ایک صحابی وہی نہیں لکھ رہا تھا، آقا کے فیض کا اس پر اثر تھا، جو آقا بولنا چاہتے تھے اس فیض سے اس نے خود وہ بات بولی. تو آقا جی بولنے والے تو فیض کے اثر سے بولا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آئی. آقا جی کہ یہ بھی لکھ لو، یہ بھی وہی ہے. اس نے کہا یہ تو بات میرے منہ سے نکلی. کہتے وہی ہے، تیرے منہ سے نکلی لیکن ان کے فیض سے نکلی ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو جو یہ غلط فہمی لگی جس سے مرتد ہو گیا، بولا مجھے بھی وہی ہوتی. دیکھا، صحابہ نے کہا جہاد میں تھا کہ یہ سب سے آگے نکل گیا. لمبی حدیث سے پہلے سنایا ہوا. آقا کہ میں تو جہنم میں دیکھتا ہوں. صحابی حیران ہو گیا کہ اتنی جان نثاری، اتنے زخم اس نے کھائے. تو پیچھا کیا، اس کا دیکھا آخر میں خودکشی حرام موت مرا ہو. دیکھا، ایک آقا کی بات ہے، جب ادھر گیا حبشہ میں نصرانی بن گیا. آقا کے وقت میں کا دکا واقعات ہوئے ہیں. ہاں جی، انبیاء معصوم، اولیاء محفوظ، لیکن ہو سکتا کچھ ہو جائے، ڈرے. بعضوں کو پتہ بھی ہوتا ہے میں ولی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا. اس کو پتہ اللہ کے سامنے ولی نہیں چلے گا. نبی کے سامنے ولی نہیں چلے گا. ہاں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں وقت کا ولی ہوں. اس تک پتہ ہوتا ہے اس وقت ساری دنیا کا قطب غوث میں ہوں. اس کے باوجود ان کو یہ ڈر 24 گھنٹے رہتا ہے کہ خدا بے نیاز ہے. جب صحابہ میں ایسے اکا دکا واقعات ہو گئے تو ولی میں نہیں ہو سکتے. ہاں، تو ان چیزوں میں ذرا احتیاط کیا کریں. یہ کٹر چھوڑ دیں. بس کٹر عاشق رسول کہیں، وہ بھی نہ کہیں کہ میں سند سے کٹر ہوں لیکن کٹر ہونے والے رستے میں لگ گیا ہوں. ایسے کہے کہ عاشق نہ ہوں پکا، ان سے غافل نہیں ہوں، اب ان کے بغیر مجھے جینا نہیں ہے. تو پھر ان چیزوں کو اس طریقے سے تاکہ آپ کو کچھ علامات ظاہر ہوں. وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے. یہ نیت کی تبدیلی سے یا اختلاف سے یہ چیزیں بعضوں کو رک جاتی ہیں. سوچتے رہتے ہیں ہم اتنے بریلوی بنے، دوسرا بولتا ہم پکے دیوبندی بنے. ہم کو کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں طاری ہوئی. اور یہ عام باتیں کرتے ہیں فلانے سے درد کی شفا ہو گئی، یہ شفا ہو گئی، تو کافروں سے بھی ہو جاتی ہے. کافروں کے پاس جو شفا نہیں ہو جائے بلکہ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ماہر ہے طب میں اور حکمت میں اور ڈاکٹری میں. تم اس چیز کو سوچو جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا خدا کے سوا. خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے نائب ولی ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. چوتھا کوئی نہیں ہے کہ تمہارے دل کو پھیر دے. یہ کسی نہ ڈاکٹر کا باپ کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا رابطہ خدا سے ہے اور رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے. وہ تمہارے دل کو پھیر دے گا. تو یہ بڑی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل خدا رسول کے رابطے والے ہو جائیں. اور اس میں یہ پرہیزیں ہیں کچھ جو بتا دی ہیں. تو اس میں بلا کے اختلاف کو چھوڑنا ہے، احتیاط کرنی ہے. تو تم کافر کے ساتھ رہ سکتے ہو، بریلی کے ساتھ رہتے ہو، دیوبندی کے ساتھ، مرزائی کے ساتھ، لیکن اختلاف کی بات جہاں آ جائے، دیوبندی ہو بریلی ہو، اس بات کو چھوڑ دیں. جہاں تک اتفاق ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا معاملہ چلتا اس کے ساتھ چلنا. اور جہاں آقا جی کو چھوڑ کر بھئی فلانے نے کہا فلانے نے کہا، تو ولی کے بدلے میں مقابل ولی کی رائے حاصل، یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم. لیکن آقا کے مقابلے میں کسی کا بات لانا کہ اگر آقا نے کہا یہ بھی تو کہتا ہے، وہ آدمی مسلمان ہے. آقا کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح دے یا کسی کی بات سے مائل ہو، نہیں، اس نے ایمان کھو دیا. کسی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا مسئلہ ادھر تک سب کے ساتھ چلیں، اور جہاں حضرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اختلاف آتا ہے وہاں احتیاط کر. بھئی میں سب جاتا نہیں، واللہ عالم بالصواب. فتویٰ نہیں لگانا،
بریلوی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، یہ چشتی کافر ہے، قادری کافر ہے، یہ ایسے کرتے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں. اپنے کو بچا بچا کے چلنا ہے. کہ آقا جی نے کہا جو بحث میں پڑے تھے پہلے ہلاک ہوئے تھے، تم سے پہلے بحثوں نے ان کو ہلاک کیا تھا، تو تم بحث میں مت پڑھو علم کے ہلاک ہو جاؤ گے. اور خضر علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ علم جتنا بھی پڑھو تو اس میں بحث، اس میں سمجھو پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی شروع کیا. چڑیا چونچ پہ پانی لے لے تو کچھ لے گئی، سارا سمندر پڑا، ابھی کچھ لیا ہی نہیں اس نے. تو یہ چیزیں آپ کو قرآن نے تعلیم دی ہے، آقا جی نے تعلیم دی ہے. تو یہ چیزیں ذہن سے نکال. جو مسلمان ہو اس کو کلمے کی نیت ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، سنی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو، کلمے کی نیت سے دیکھنا ہے، سلام دعا لینی ہے، اختلاف کی بات نہیں کرنی ہے. اس وہ کرے تم نے جواب نہیں دینا. اس سے تم کو قرب خدا ملے گا، قرب رسول ملے گا. اور تم نے اتنا بڑا کام کیا کہ امت میں فتنہ نہیں ڈالا. اگر یہ فتنے ڈالو گے تو آقا جی کی وہ جو یعنی جو بد دعا ہے وہ تم کو لگ جائے گی. کیونکہ ماں باپ اولاد کو جیسے یعنی پھوٹ ان میں پڑ جائے وہ ہلاکوں برداشت نہیں کر سکتے. آقا جی اپنی امت کو ٹوٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، بہت محبت کرتے ہیں. اسی کہا اللہ مشکک من شک علی امتی، اللہ تو اس پر مصیبت مشقت ڈال جو میری امت کو مصیبت مشقت میں ڈالے. تو آپ امت رسول کو مصیبت، کیونکہ علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، بزرگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کوئی ہوتا ہے، باقی وہ اپنے اجتہاد سے چلتے ہیں. تو نیم ملا بزرگوں میں بھی ہیں، نیم ملا حکیموں میں بھی ہیں، نیم ملا ڈاکٹر، نیم حکیم بھی ہیں، نیم ملا بھی ہیں، نیم بزرگ بھی ہیں. اور جو سند اور شکوک سے خالی بات ہے، گارنٹی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی بات ہے. تمہیں ان کی بات مضبوط مل جائے تم سب کو چھوڑ دو. کسی کے حق ہو سکتا ہے اس کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، تم نے غلط فہمی سے کچھ اور سمجھ مطلب لے لیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے بزرگ پر بات کی، سوال پہ بات کی، لیکن تم نے مطلب نہیں سمجھا اس کا. تو آپ فتویٰ کسی پر مت لگائیں، آپ اپنے کو بچائیں اختلاف سے اور احتیاط سے. اسی ایک حدیث میں آتا ہے جس نے احتیاط کی بچ کے جو اختلاف میں پڑتا ہے تو کسی کھائی میں جا پڑتا ہے. وہ حدیث کے کچھ الفاظ میں بھول گیا ہوں کہ ان چیزوں سے بچو. جب آقا جی کہتے تو بچو تو بچنا چاہیے. تو میں کوئی خاص مذہب، کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص تنظیم لے کے نہیں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم. ایک تنظیم لے کے بیٹھا ہوا ہوں، ہاں جی، اس میں کود گیا ہوں، اوروں کو بھی کودوا رہا ہوں، ہاں جی، کہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن کود گیا ہوں. لوگ کودے ان کو فائدہ ہوا ہے، ان کے فائدے کو دیکھ کے لوگ ادھر آ جاتے ہیں. اس میں تبدیلی آئی ہے. تو لیلا مجنوں کا رستہ ہی ایسا ہے کہ 24 گھنٹے خدا کا تصور اور حضرت محمد مصطفیٰ کا تصور یہ دل میں ہر وقت رہے. ان سے زیادہ کسی کو مت سمجھو. اور ان کے مقابل میں نہیں کہ سارے اولیاء، سارے انبیاء ایک طرف، حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف. یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ بالمقابل حضرت محمد مصطفیٰ کے کوئی علماء ہو، کوئی بزرگ ہو، اس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ بدگمانی مت کریں. بولے شاید بات کفر ہے یا غلط ہے یا میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں بھائی. تو تمہاری سلامتی رہے گی. اور جو پڑھو گے کہیں تمہاری پاؤں پھسل گیا تو پھر سمجھو کہ پھر جو ہوگا وہ ہوگا تمہارے ساتھ. ہاں پھر ہوگا جو ہوگا. چلو جی، اب تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں. تم پڑھے لکھے ہو، تم لوگوں کو اتنا بولنا بھی ضرورت سے زیادہ کافی ہے، کیونکہ تم سب ایسے ہو نا، ماڈرن ہو. کوئی اس میں پتہ نہیں ڈبل ایم اے ہوگا، سنگل ہوگا. تو تم کو خدا سے دنیا نہیں مل سکتی، آخرت نہیں مل سکتی. آخر یہ دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے. یہ دنیا کے پیچھے ہی مرے ہیں، دنیا کو بنانا ہے، دنیا کو انہوں نے چلانا ہے. تو ان سے بچو گے تو تمہارا ایمان بچے گا، ورنہ یہ تم کو بچنے نہیں دیں گے. آقا جی نے کہا 2 چیزوں سے بچو، ایک عورتوں سے اور ایک دنیا سے. واتقوا الدنیا واتقوا النساء. یہ تم کو نہ عورتوں سے بچنے دیں گے نہ تم کو دنیا سے بچنے دیں گے. ان کے ساتھ فیکٹریاں کھڑپنچیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو خدا کا خوف کرو تو سارے نال جڑ جاؤ، ان کی کھڑپنچیوں سے جان چھڑاؤ.
آقا جی تو عورت ناقصات العقل والدین ہے، جس عورت کی قوم بڑی بنی وہ قوم فلاں نہیں پائے گی. ان کو یہ حدیث قبول ہے؟ عورت کو گھر میں بڑا مت بناؤ، لیکن شفقت کا بہت کہا ہے کہ شفقت کرو. اور یہ ٹیڑھی ہیں، جو خود ہی ٹیڑھی ہیں تم کو سیدھا کہاں چلائیں گی؟ کہا انا خلقنا من دل العوج، ڈنگی پسلی سے پیدا پر سختی نہ کرو، نرمی کرو، تمہارا گھر اجڑ جائے گا. یہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے. اگر تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی ہیں، چاہے یہ گھر میں کام کریں نہ کریں، جو بھی کریں برداشت کرو، تمہاری اجر ثواب درجہ ہے. بس تم کو یہ یقین سے تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی ہے، تمہاری عزت بچا کے رکھتی، بس باقی خیر ہے. باقی ان کو بڑا بنانا یا ان کے چلنا یا ان کے گھر کے خرچے سارے دینا، ان کے ہاتھ میں دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ان کو دلاسا میں سب کچھ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، سبز باغ دکھاتا رہے اور ان کے ہاتھ میں جیسے ڈور حکومت کی ہوتی گھر کی نہ دے. یہ ایک دم بہک جاتی ہیں، ذرا ہاتھ پھیرو نا بگا کے لڑکے لے جاتے ہیں ان کو. ہاں ذرا کوئی ہاتھ پھیر دے سارا خاندان ماں باپ کو چھوڑ کے مل جاتی ہیں. میں نے ادھر ہی شادی کرنی. بھائی تیرا باپ کہتا صبر کر، تیری ماں کہتی ہے. اس نے کہہ دیا جی ہاتھ پھیر کے میں تیرے پر جان دے دوں گا، ہم دونوں بس عاشق معشوق ہیں. جھوٹ بولا. یہ بہت کمزور ہوتی ہے، ناقصات العقل والدین، یہ ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. تو اس میں آپ کو احتیاطیں چاہیے. تو انہوں نے عورتوں کو بھی بڑا بنایا ہوا ہے، بنایا نہیں بنایا. اور آقا جی کہتے ہیں جس قوم کی عورت بڑی بنی وہ قوم فلاں نہیں پائی. گھر میں بڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر عورتوں میں یہ معاملہ ہوتا، آپ مجھے ثبوت دیں کوئی عورت نبی بن کے کبھی آئی ہے؟ کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی. تو ان سے نہایت شفقت کا آقا جی نے کہا تم میں سے بہتر جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر رہے، یہ فرمایا. اور ان پر سختی مت کرو کہ سیدھی ہوں، یہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے، یہ ٹوٹ جائیں گی سیدھے کے. کیا کہا تو پسلی کو سیدھا کرو، ٹوٹے گی سیدھی نہیں ہوگی، یہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے. تو آپ ان کا پیچھا چھوڑیں، آپ ان کا پیچھا چھوڑیں، میری بات مانیں. ان کو بس میٹھی میٹھی بات کر کے تسلی دے کے چلاتے رہیں گھر میں ادھر ادھر. آقا جی نے کہا کہ میں کوئی فتنہ چھوڑ کے گیا ہوں، عورتوں سے بڑا فتنہ آدمیوں کے لیے نہیں ہے. اب بتائیں، اگر یہ عبادت کرنے بھی جائے اجازت دی مسجد میں، کہا اگر مسجد سے گھر میں نماز پڑھے تو اس کا سامنا ہی نہ ہو. اچھا اگر یہ اچھی نیت کے بھی ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کا ویسے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ خراب نہ ہو. اب بتائیں، تو آپ نے اس کو ہوائی جہاز میں بھی گھسیڑا ہوا ہے، ٹیڈی لباس پایا ہوا ہے، تو پھر تم فرشتے ہی ہوگے. بھائی ہم تو فرشتے نہیں، ہم تو بڑا ڈرتے ہیں دیکھ کے. اتنا ڈرتے ہیں اس کی حد نہیں کہ رسی سے اس کو باندھ دو وہ کھل سکتا ہے. آخر کہ انہن حبال الشیاطین، یہ شیطان کی رسیاں ہیں کہ شیطان اس سے آدمی کو قابو کر لیتا ہے پیچھے کھڑپنچی لگا کر. تو کچھ بچو، کچھ میری سنو، کچھ میری مانو. ان کو گھروں میں تالے لگاؤ یا ان کو کچھ کرو. آپ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ کالجوں میں پڑھتے ہیں. یہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی تم لوگوں پر. ان کے مشورے رائے ہیں، ان کو بولو گھر میں بس بچے پالنے ہیں، 4 جماعتیں پڑھنی، آگے کچھ نہیں کرنا، جو میرا مشورہ ہے. اگر تمہیں زیادہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں کچھ ٹیوشن پڑھا لو، باہر نہیں نکلنا ہے بس. اب تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا، آپ آقا کی حدیث سے مسئلہ ڈھونڈتے ہو، مسئلہ نکلتا نہیں ہے. تقوی کا مسئلہ احتیاط کا اچھا تھا. جنگ میں عورتیں گئی تھیں ایسی، وہ اکا دکا واقعات ہوئے تھے، تو انسان وہ بھی لے جنگ کے واقعہ کا. اتنی سخت ضرورت ہو تو وقتی طور سے، یعنی کہ کھلی چھوٹ ہے. اگر کھلی چھوٹ ہوتی تو آقا جی نہ کہتے حدیث میں کہ عورت کی نماز گھر سے افضل مسجد سے افضل گھر میں، گھر سے مسجد کا کونا ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ یہ نیم ملا بیچ میں سے رستہ نکالتے ہیں، رستہ نہیں نکلتا ہے بھائی، رستہ بند ہے بھائی، رستہ بند ہے، خدا کی قسم بند ہے. پھر ان کا معاملہ جو آقا کے وقت ہوا، وہ عورتیں تربیت رسول میں تھی، ان پہ جو اثر ہوگا آج کی عورتوں میں ہو سکتا ہے. تو ان کو ان سے ملا کے رکھنا یہ بھی بڑی غلط بات ہے. تو آپ احتیاط کیا کریں اور ان چیزوں سے بچیں، ہاں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتیں نازل ہوں.